القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، مطالب قرآن کا بیان اس سلسلے میں آپ کی توجہات خاص کا میں طالب رہا ہوں، اور اپنی گزشتہ تقاریر کو آپ تک پہنچاتے ہوئے جس چیز کا متمنی ہوں وہ یہی ہے کہ اگر قرآن مطالعے میں ہے اور اگر قرآن سے تعلق رسماً نہیں، عادتاً اس طرح سے ہو کہ صبح و مساء اس کتاب سے آپ کی وابستگی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گفتگو انتہائی آسان ہو جائے گی. میں نے یہی چاہا ہے ان تقاریر کے سلسلے میں کہ جو کچھ بھی بیان کیا جائے اس کا تعلق قرآن مجید سے ہو، قرآن ہی پرسش کرتا ہو، قرآن ہی جواب دیتا ہو، قرآن ہی دعویٰ کرتا ہو، قرآن ہی دلیل بنتا ہو. اور ایسی صورت میں جب قرآن ہی سب کچھ کرتا ہو تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن الہامی کتاب ہے، قرآن آسمانی کتاب ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن کلام الہی ہے، کلام ربانی ہے. قرآن اس کا کلام ہے جو ارض و سما کا خالق ہے. قرآن اس کا قول ہے کہ جو مالک و مختار ہے. ہم قرآن سے مسلسل رجوع کرتے رہیں اور قرآن پر اپنے آپ کو، قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی کو اس طرح سے باقی رکھیں کہ خود قرآن ہم پر ناز کرے، قرآن ہم پر افتخار کرے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں، جہاں سعادتیں ہی سعادتیں ہیں، جہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جہاں لذتیں ہی لذتیں ہیں. اور ایسی صورت میں جب خود یہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ تو گنتی کے چند روز ہیں، ایام معدودات. اب وہی سلسلہ ہمارا جو ہم گزشتہ تقاریر میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کو اگر میں دوہرا رہا ہوں، اگر میں بار بار پڑھ رہا ہوں، تو اس کا فقط اور فقط ایک ہی ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ ذرا سا اس کو غور سے سمجھ لیں اور سن لیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اس کی اہمیت یہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے، اس کی افادیت یہ ہے کہ انسان کو اس درجہ بلند کیا کہ اب وہ لذت خطاب کے نتیجے میں اس عبادت کی سختی کو بھول چکا. اس عبادت میں اگر کوئی ایسی صورت واقع ہوتی ہے جس کا تعلق موسمی اثرات سے ہے تو وہ اسے بھول جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پکارنے والے نے صاحب ایمان کہہ کے پکارا ہے، صاحبان ایمان کہہ کے آواز دی ہے. لیکن سب سے اہم ترین بات بقرہ کی اس آیت میں جو ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے آخری ٹکڑا اس آیت کا کہ جس میں کہا گیا لعلکم تتقون. یہ وہ عبادت ہے جو تم تک پہنچی ہے، بصورت حکم پہنچی ہے، فرضیت کے نتیجے میں پہنچی ہے، اپنے وجوب کے ساتھ پہنچی ہے، اور پھر پرسکرائبڈ عبادت کے طور پر پہنچی ہے. پھر یہی نہیں بلکہ ایک دلیل یہ دی ہے کہ تم تک اس طرح نہیں، پہلے بھی یہ عبادت پہنچ چکی ہے. اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو تمہیں تقویٰ تک لے جاتی ہے، تقویٰ کی سرحدوں سے گزار دیتی ہے، تقویٰ کے خانے تک تمہیں پہنچاتی ہے، تقویٰ کے دار میں تمہیں داخل کر دیتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ وہ طرز عبادت ہے، روزہ وہ رسم عبادت ہے کہ جو انسان کو تقویٰ سے روشناس کر دے. تو اس کا مطلب پھر یہ بھی ہوا کہ اگر کہیں تقویٰ کی بات آئے
تو تقوی کے لیے سرچشمہ حیات روزہ ہے، تقوی کے لیے سرچشمہ حیات صوم ہے۔ یہ وہ صوم ہے کہ جہاں بظاہر آپ بھوکے ہیں، جہاں آپ بظاہر پیاسے ہیں، جہاں آپ بظاہر موسمی اثرات سے مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں، جہاں کیفیت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک درجہ نہیں سمجھ رہے ہیں، مگر قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پاسداری کا سفر ہے، یہ تو پرہیزگاری کا سفر ہے، یہ تو آگے بڑھتا ہوا سفر ہے۔ اس میں تمہارا دل پاک ہے، اس میں تمہاری روح پاک ہے، اس میں تم مجسم پاک ہوتے چلے جا رہے ہو۔ سرچشمہ حیات تقوی کے لیے روزہ ہے، سیام ہے، صوم ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کی انتہا میں تقوی ہے۔ تقوی اگر قائم ہو رہا ہے، تقوی اگر انسان کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ اثر و نفوذ اس عبادت کا ہے۔ نماز کا اپنا ایک مرتبہ ہے، صلاۃ کا اپنا ایک مرتبہ ہے، مگر روزے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پروردگار علی اعلیٰ نے کہا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کو ہم تم تک پہنچا رہے ہیں بصورت حکم، اس پر عمل کرو اور تقوی پر پہنچ جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایام معدودات یہ اصطلاح قرآنی ہے، یہ گنے چنے دن ہیں جو تم تک پہنچے ہیں۔ ان گنے چنے دنوں کی قدر کرو، ان گنے چنے دنوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان ایام کے تم ایسے قدردان بن جاؤ کہ پھر تمہیں پریشانی نہ ہو، پھر تمہیں گھبراہٹ نہ ہو۔ یہ معین ہیں، یہ عددی گنتی میں گنے ہوئے دن ہیں۔ اور اس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے وہ ان اہم ترین آیت قرآن مجید کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ وہ آیت ہے جو عامت المسلمین میں اس حد تک مستعمل رہتی ہے کہ کوئی برنامہ ہو، کوئی سرنامہ ہو، رمضان ہو اور بس یہ آیت ہو کہ آپ کے لیے عنوان بن رہی ہو۔ قرآن مجید نے کہا یہ جن کا تذکرہ ہم نے کیا کہ ایام معدودات ہیں، گنے چنے دن ہیں، گنے ہوئے دن ہیں، تو یاد رکھنا ان کی گنتی معین ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ وہ شہر رمضان ہے، یہ وہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جو اپنی گنتی میں معین ہے، اپنی گنتی میں پورا ہے، اپنے حساب کتاب میں ادھورا نہیں، کامل ہے۔ اب اس کی فضیلت کا یہ عالم ہے، انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم نے قرآن مجید کو تم تک بھیجا ہے، ہم نے قرآن مجید کو تم تک پہنچایا ہے۔ یہ وہ خاص مہینہ ہے، یہ وہ خاص مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں علماء حدیث بیان کرتے ہیں، وہ سلمان فارسی ہوں کہ ابو ذر غفاری ہوں، سب ہونے نہیں، یہاں تک کہ معصومین میں امام ششم، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمام صحیفے صحفائے آسمانی نازل ہوئے، وہ صحیفہ ابراہیمی ہو، وہ توریت ہو، وہ زبور ہو، وہ انجیل ہو، وہ صحیفے یعنی آسمانی کتابیں جتنی بھی آئی ہیں وہ اسی مہینے میں آئی ہیں، یہاں تک کہ قرآن بھی اسی مہینے میں آنے والی کتاب قرار پایا۔ اب جب یہ مہینہ گنا ہوا مہینہ ہے، چنا ہوا مہینہ ہے، اور اس میں قرآن آیا، تو معلوم یہ ہوا کہ دو نعمتیں، دو حرمتیں بیک وقت انسان تک پہنچی ہیں، رمضان بھی حرمت اور قرآن بھی حرمت۔ رمضان بھی قابل احترام،
قرآن بھی قابل احترام. اب یہ کیفیت رہی کہ جہاں جہاں رمضان، جب جب رمضان، وہاں وہاں ویسے ویسے قرآن. اب یہ وہ دو نعمتیں ہیں، یہ دو وہ حرمتیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا، اور بڑی صراحت کے ساتھ کیا، بڑی وضاحت کے ساتھ کیا، اور یہ کہہ کر کیا کہ دیکھو یہ وہ مہینہ جس میں نزول ہو رہا ہے قرآن مجید کا، قرآن نازل ہو رہا ہے. ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان. اب اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یہ انسان کی رہنمائی کے لیے ہے، یہ انسان کی راہبری کے لیے ہے، یہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے، یہ انسان کی گائیڈنس کے لیے ہے، گائیڈنگ فورس ہے یہ انسان کے لیے. انسان کسی اور سے ہدایت نہ چاہے، انسان کسی اور کتاب سے ہدایت کا متلاشی نہ ہو، متقاضی نہ ہو، وہ تقاضا نہ کرے، بلکہ اب انسان اگر ہدایت پانا چاہتا ہے تو قرآن میں بدرجہ اتم ہدایت کو انسان اور انسانیت دونوں، ہیومن بینگ اور ہیومینٹی دونوں کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کر دیا گیا ہے. اور یاد رکھیے کہ جہاں انسان کے لیے قرآن اسباب ہدایت کو مہیا کر چکا ہے، تو اب اس کے بعد اسباب ہدایت کو فقط مجرد ایسے نہیں کہ ایبسٹریکٹ فارم میں پیش کر دیا گیا، نہیں، بلکہ وہ بینات من الہدی والفرقان. یہ ہدایت فقط مجرد ہدایت نہیں تھی، یہ کہنے کی بات نہیں تھی، یہ فقط بتانے کی بات نہیں تھی، یہ ایک ایبسٹریکٹ بات نہیں تھی، یہ تجریدی بات نہیں تھی، یہ فقط فکری بات نہیں تھی، بلکہ نہ صرف یہ کہ یہ نظریاتی بات تھی، بلکہ یہ عملی بات بھی تھی. نظریہ نہیں ہے جب تک کہ عملیہ اس کے ساتھ نہ ہو. تو قرآن نے نظریہ بھی پیش کیا، عملیہ بھی پیش کیا، ہدایت کا سامان بھی بنا. وہ بینات من الہدی والفرقان. اور پھر قرآن مجید نے خود یہ کہا کہ دیکھو ایسے تنہا ہدایت نہیں دی، بلکہ اس نے ہدایت کی واضح، روشن، صریح، آشکار دلیلیں بھی مہیا کر دی ہیں. ایک تو تنہا عبادت اور ہدایت ہے، اور دوسرے اس ہدایت کے ساتھ بینات من الہدی کا اضافہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ تنہا قرآن کو دے کر یہ نہیں کہتا انسان کو کہ تم اس سے ہدایت پالو، نہیں، جب تک کہ وہ بینات من الہدی کی ترکیب کو واضح نہ کر دے، آشکار نہ کر دے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ انتہائی علمی مسئلہ ہے جس کو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن ہدایت ہے، قرآن راہبر ہے، قرآن رہنما ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے، کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے، مگر ایپلیکیشن جب چاہتا ہے قرآن تو کس کی طرف نظر ڈالیں، کس کے سے رجوع کریں، کس کو دیکھیں. ایسی صورت میں قرآن نے اس کو آسان کر دیا. وہ بینات من الہدی، واضح روشن دلیلوں کے ساتھ ہدایت ہے. یہ واضح روشن دلیلیں کتاب سے باہر نہیں ہیں، یہ کتاب میں موجود ہیں. اب صاحبان علم ہیں، صاحبان علم و معرفت ہیں، صاحبان حکمت ہیں، صاحبان دانش و بینش ہیں، وہ دیکھیں، وہ اس کو سمجھیں کہ وہ کیا مطلب ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہدایت کا سامان تو ہے انسانوں کے لیے، مگر بینات کی صورت میں ہے، آشکار ہے، آشکار ہے. یہ مستور نہیں ہے بلکہ یہ کھلی ہوئی ہے، یہ سری ہے، یہ چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، بلکہ اپنی صورت میں آشکار ہے. جہاں یہ اپنی صورت میں آشکار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر اپنے آشکار ہونے کے بعد ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے ہدایت، یا بینات ہم تک نہیں پہنچ رہے ہیں، تو پہنچانے والے کا قصور نہیں ہے، جو لے رہا ہے، جو ریسیپینٹ ہے، اس کا قصور ہے. غلطی کچھ ہم میں ہے، کمی کچھ ہم میں ہے جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. عدسے پر، شیشے پر اگر گرد جمع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیشے پر گرد ہے تو شیشہ خراب ہے. یہ کام ہمارا ہے کہ اس گرد کو صاف کریں، وہ غبار کو صاف کریں، اور پھر شیشے کو اس قابل بنائیں کہ جس میں ہمیں اپنی صورت
نظر آ جائے، ہمیں اپنی شکل نظر آ جائے. ایسی منزل پر قرآن مجید نے کہا یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کو رمضان کہا گیا. یعنی سارے مہینوں میں اب ایک ایسا مہینہ جو برتر ہو گیا، جو بہتر ہو گیا. اور پھر اب جتنے بھی اقوال کو جمع کرتے چلے جائیے سند میں معصومین کے، تو وہاں آپ محسوس کریں گے، وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ اب اس میں فقط بھوکا رہنا نہیں ہے، بھوکا اس طرح سے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی آنے والی اور جانے والی سانس تسبیح بن جائے، ہر کھچتا ہوا نفس دانہ تسبیح بن جائے، ہر نفس کی آمد و شد ایسے ہو جائے جیسے ایک تسبیح کا دانہ کھینچا گیا ہو. اپنی تسبیحات کو پڑھتے ہوئے جب آپ ایک دانے کو کھینچتے ہیں، بعین ہی وہی صورت روزے کی حالت میں رمضان کے دنوں میں انسان کے ساتھ اس صورت میں واقع ہوتی ہے کہ آتی ہوئی سانس اور جاتی ہوئی سانس ایک دانہ تسبیح ہے. اور اگر سو جائے، اگر حالت نوم میں چلا جائے، حالت منام میں چلا جائے، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا سونا عبادت بن جاتا ہے، اس کا حالت نوم عبادت کی منزل پر اس کو لے جاتا ہے. تو جہاں سانس تسبیح بن جائے، جہاں نیند عبادت بن جائے، اس سے بہتر اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ہدایت ہی ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے. اور پھر یہ ہدایت کا سفر آگے بڑھتے ہوئے اس انداز سے کہ ہادیین کو متعارف کروایا، مہدیین کو متعارف کروایا، راہبر و رہنما کو متعارف کروایا، اور یہ کہا کہ ہم تمہیں عالم یتیمی اور یسیری میں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں دنیا کے حوالے نہیں کریں گے، ارے ہم تو بینات تم تک پہنچائیں گے، ہم تو صریح اور روشن معجزے جو ان ہدایتوں میں چھپے ہوئے ہیں ان تک پہنچائیں گے. اور ہاں یاد رکھنا یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک اور نام ہے فرقان، حق و باطل میں تمیز کرنے والا، حق و باطل میں ایک حد کو قائم کرنے والا، حق و باطل میں فیصل بننے والا. فیصلہ کن ہے قرآن، حق و باطل میں کا معیار ہے قرآن، حق و باطل کا میزان ہے قرآن. یہ قرآن کئی جہتیں لیے ہوئے ہے، کئی سمتیں لیے ہوئے ہے، کئی صورتیں لیے ہوئے ہے، کئی شکلیں لیے ہوئے ہے. اس قرآن کا مطالعہ اگر آپ کریں تو آپ محسوس کریں گے ہدایت اسی میں ہے، ہدایت کا سامان بھی اسی میں ہے، ہادی بھی اسی میں ہے، مہدی بھی اسی میں ہے، رشد و ہدایت پر فائز بھی اسی میں ہے، ہدایت یافتہ بھی اسی میں ہے، اور ہدایت پانے والے بھی اسی میں ہیں. یعنی سارے انتظامات کے ساتھ قرآن ہے کہ انسان کو آگے کی منزلوں پر لے جا رہا ہے. اور ایک انتہائی منزل کہہ کے متعارف کروا دی کہ یہ قرآن فرقان بھی ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والا. ایسا نہیں کہ تمہیں باطل کے حوالے کر دے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی خاص تم پر نظر کرم کر دے، نہیں، عدالت معیار ہے. پروردگار علی اعلیٰ سے فقط یہی تمنا اور یہی دعا ہے کہ مالک اس عدالت پر ہمیں بھی کاربند کر دے جو تو ہمارے لیے بہتر چاہتا ہے، بہتر جانتا ہے. اور پالنے والے واسطہ ان ذوات ہائے مقدسہ کا کہ جو عدل پر قائم ہیں، جو قائم بقسط ہیں، پروردگار ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ملت خداداد پاکستان، مملکت خداداد پاکستان کو دوام دے، استحکام دے، ملت کو متحد فرماؤ، مملکت کو مستحکم فرماؤ، تعجیل فرماؤ، ظہور حجت فرماؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.